حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بیٹا اور ایک ماں آ رہی ہے، ہاتھ میں پانی ہے، ان کو میرے پاس بلاؤ۔ دیکھا، سفر کیا صحابہ نے تو دیکھا وہی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس ایک کے چہرے پہ برس کے نشانات ہیں۔ یہ ایسے ہزارہ چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیے، نظر آتے تھے اور اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ خدا سے خالص کر رہے ہیں اور محبت ہے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ دار ہے اور محبت ہے بھی، اور اولیاء سے محبت کا دعویٰ ہے اور محبت ہے بھی، لیکن جب تک آپ کے وجود پر کسی کی زنجیر حاوی نہ ہو اور ہمہ وقت وہ آپ کو زنجیر کے ذریعے سے ایک حدود تک کھلا چھوڑے اور پھر کھینچے واپس، تب تک نہ ہی آپ خدا کی محبت میں رہ سکتے ہیں، نہ ہی رسالت میں رہ سکتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو خطرہ ہے گمراہ ہو کر دین سے دوری، اور روحانیت سے تو کما کہو، میں یہ کہوں گا کہ اگر ہوگی بھی تو پھر وہ رہے گی کہاں۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو نماز میں کھڑا ہے، لیکن تو لقائے وحدت کا بھی متمنی ہے، اس کی بھی تمنا دل میں رکھی ہوئی ہو کہ مجھے خدا کی ملاقات اور دیدار مل سکتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ ارشاد اک دعا فرماوان، تم چھ دعا منگان، دعا چھ منگان تم اللہم انی اسألک ایو عمل کان احب الیک واقرب لدیک ان تستعملنی فیہ ابدا ثم لکنی اشرف الاعمال عندک وآتنی فی وقوت وشرکا۔ جیسا میں پہلی عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ وقت نہیں ہے کہ مجھے کسی اور پروگرام میں جانا ہے، یہاں تلمل اور باہر بھی کچھ احباب ہے، جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ باہر ہی ہے، وہ ہماری آواز کو سن نہیں پا رہے ہیں، تو زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا، اس لیے میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ آپ دور سے آئے ہیں کہ آپ کہیں آپ کی دل آزاری نہ ہو جائے، آپ پہ دل رکھنے کے لیے اتنا ہے کہ روسائی مکہ یا مشرقین مکہ یا روسائی مدینہ یا یہود و نصارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ دعویٰ پیش کر چکے تھے کہ ہم تو خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جب ہمیں براہ راست خدا سے محبت ہے ہی تو ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی سے خدا، اسی خدا جو ابراہیم کا رب، اسماعیل کا خدا، جو آپ کا بھی خدا، سب کا خالق مالک، اس کے محبت میں ہم معرفتہ ہے، اور انتہائی درجے سے ہم اس کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، تو پھر جب یا رسول اللہ آپ کی بھی دعوت اسی کے لیے ہے، یکسانیت، یگانیت، وحدانیت پر ہی آپ کی دعوت منحصر ہے، تو پھر میرے معشوق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جو انہوں نے بار بار کہی، اس پر اعتراض بہت سارے لوگوں کے دلوں میں تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاونین بھی تھے،
محبت کرنے والے بھی تھے اور متابعت میں بھی وہ بہت آگے تھے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ اس پر رب کائنات نے خود جواب فرمایا۔ جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے اور آپ کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر یقینی طور تم خدا سے محبت کرنے والے ہو فاتبعونی، تو یہ میرا جو محبوب ہے نا، یہ جیسا کہے ویسا ہی تم کرو۔ یعنی کہ محبت کی علامت جو ہے وہ اس پر منحصر ہے کہ آپ ہزار ہاں بھی کہو کہ ہمارے دل میں صرف خدا کے لیے محبت ہے اور ہم خدا سے ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تب تک اس محبت کی کوئی حقیقت میرے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاتبعونی، اس کی حقیقت تب ہی واضح ہوگی اور یہ بھی تب ہی میں تسلیم کروں گا، مانوں گا آپ کی محبت کی حقیقت کو، جب تک کہ کسی بھی حالت میں ایک ہی بات نہیں ہوگی فاتبعونی، کہ تمہیں میرے محبوب کا کہنا کسی بھی صورت میں ماننا ہوگا، کسی بھی صورت میں جیسا تمہیں محبوب کہے ویسا کرنا۔ ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ اتنا کہے تو اتنا کہو مانو، اتنا نہ ماننا، اتنا کہے اتنا نہ ماننا۔ اور لڑائی جھگڑا تو یہود و نصارہ کی اسی پہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جو کلام اور ارشاد اور اعمال اور افعال احوال اقوال اے محمد آپ کے ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یکسانیت میں ہوں گے، مماثلت میں ہوں گے، تو ہم کیا کریں گے، وہ مانیں گے۔ جو وہاں سے جدا ہوں گے اس کی اتھینٹیکیشن یا ابراہیم علیہ السلام کے احوال اقوال اعمال سے یا سنت ابراہیمی سے یا اس طریقے سے یا موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے یا انجیل زبور توریت سے جس کا حوالہ نہ ملے یا جس کا کرنا ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے کوئی جواب ارشاد فرمایا، بلکہ جواب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا جل شانہ، فرمایا کہ آپ کے لیے لازمی ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اطاعت کریں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، اگر دعویٰ سچا ہو تو اس انسان جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہو، اس انسان کے دعوے سے، اس کے عمل سے، اس کی ارادت سے، اس کے جوش سے، اس کے جذبے سے، جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس بھی، چاہے انسان سے کرے، فرشتے سے کرے، خالق سے، نبی سے، رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن دعوی محبت کرنے والا جب بھی کوئی عمل کرے اس کے ہر عمل کے حصے سے اس کا محبوب ظاہر ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جس سے محبت کرنے والا ہو اور دعوی محبت ہو، جیسے آپ کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرنے والا ہوں، اگر محبت خدا سے تو بات بھی کس کی کرنی ہونی، محبت رسول سے تو نعت نبی کی ہونی چاہیے نا، اتباع نبی کی ہو۔ جو جس سے محبت دنیا میں کرتا ہے یقینی طور اس کے عمل سے وہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ انسان جو مدعی کسی شے سے محبت کرنے والا ہو، وہ اس کے اعمال سے وہ انسان یا وہ شے ظاہر نہ ہوئی تو سمجھ لینا محبت کرنے والا منافق ہے، محبت میں اس کی یکسانیت اور حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ نفاق کی بنیاد پر کہتا ہے، وہ منافقت میں ہے، وہ حقیقی محبت میں نہیں ہے۔ اس لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ محبت اخلاص پہ ہے، اخلاص ہے تو محبت ہے،
محبت کی شمع ہی اخلاص کی شمع کو روشن کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر آپ خالص ہی نہیں کسی شے کے ساتھ ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری محبت خالص ہے؟ مطلب یہ سارے کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کے اعمال سے، ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے حروف و سکنات سے، ہمارے طریقہ کار سے، ہمارے راہ سے، ہمارے راستے سے جو بھی ہماری قوتیں ہیں نا، چاہے فعلی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے فنی ہو، ظنی ہو، ہر حالت میں ہمارے ہاں کیا اپنی اعمال کی وجہ سے جس شے سے محبت ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یقینی طور تقوی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علاماتیں جو محبت کی ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، اس کے چلنے سے، پھرنے سے. وگرنہ انسان اگر 1000 سال بھی عبادت کریں کسی کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ 1000 سالہ یا 1200 سالہ زندگی مقرر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں لکھے کہ یہ 1200 سالہ زندگی اس کے لیے ہے، پھر وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے گزارے اور ساری زندگی لبیک لبیک کی صدائیں دے. لیکن یہ ضروری نہیں، یا مدینے میں رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا باطن کبھی اصلاح پا سکتا ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے جو شے تمہیں پیش کرنی ہے وہ قلب ہے. اگر آپ نے قلب پیش کیا ہی نہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا اصلاح یا آپ کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں یہ کہ جب تک انسان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تئیں یا اپنے رہبر کی تئیں، اپنے خدا کی تئیں محبت کا وہ غایت درجہ نہیں پائیں گے ہم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتہا، جب اس انتہا تک نہیں جائیں گے تو سمجھ لینا کہ کبھی بھی ہم راسخ نہیں ہو سکتے ہیں اپنے ایمان اور توحید میں. وہ آپ نے سنا ہے نا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے میں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے انہیں تیر نکالا جاتا تھا، انہیں پتہ نہیں چلتے. وہ کیسے ہوتا؟ زخم ہونے سے. یا میں نے آپ کو پچھلے ایک نشست میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان عورتوں کا واقعہ سنایا نا قرآن سے کہ وہ ان کے ہاتھ کٹ گئے اور ان کو پتہ نہ چلی. انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اور اخلاص سے ساری چیزیں دل سے اس وقت نکل چکی تھی، کیونکہ انہیں وہ جو التزامی صورتحال تھا اس وقت اس میں وہ اتنے مہا ہو گئے کہ وہ اس سے نکل آئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں درجنوں مقامات پر اپنے محبوب کی قسمیں کھائیں. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکوں کی قسمیں، کبھی چہرے مقدس کا قسم، کبھی قسمیں کھائیں حضور کے چلنے کا، حضور کے شہر میں رہنے کا، حضور کی سواری کا، حضور کی مسجد کا، حضور کی مسجد کی ستون کا، کبھی جان مقدس کا، کبھی زلفوں کا، کبھی چہرے اطہر کا، کبھی دندانی مقدس، کبھی سینے اطہر، کہیں قسمیں کھائے قرآن میں. یہ قرآن مکمل ضابط حیات ہے، یہ آئین ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے. اس میں اتنی قسمیں کھانے کا فلسفہ تھا کیا؟ وہ یہی فلسفہ تھا کہ آپ میرے محبوب سے اتنا راسخ اور لامنتہی محبت اتنا کرو کہ کوئی بھی چیز دنیا کی حرص، طمع، لالچ، فریب، دھوکہ، دغا، جتنی چیزیں سے آپ گزر جاؤ گے تو کسی بھی حالت میں آپ کے محبت کی کشتی میں سوراخ نہ ہو پائے اور تمہیں محبت کے بنا، محبت کے سمندر میں تمہیں ڈوبنا پڑے، یا تمہیں محبت کا جو آپ نے محل تعمیر کیا ہو اس کی ایک اینٹ بھی نہ ہلے، اس میں دراڑ نہ پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمیں کھا کھا کے ہمیں سمجھایا کہ میں خالق اپنے محبوب سے اتنی محبت کروں اور اس میں اس کی اتنی قسمیں کھاؤں
کہ سوائے میرے محبوب کے نگاہ کرم کے بغیر میرے نزدیک آنا یا میرا قرب پانا تم لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے لوگ توحید میں دھوکہ کھاتے ہیں. وہ اللہ کو مانتے 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 شیطان کی غلامی اس حد تک کر جاتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ نفس کے اندر ہی توحید کے نام پر ہی شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنے احباب کے ساتھ حج کے لیے تشریف لائے. متعدد اولیاء کاملین ان کے سنگت میں تھے. میں نے کئی بار جنید بغدادی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. ان کے پاس بھی وہ کشف حربی جس کا میں نے کہا نا کشف کے 7 درجے 7 درجے تھے اور ایک کشف تو اس میں اس حال پہ ہوتی ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر خدا سے باتیں کرتا ہے. وہ خدا کی سن لیتا ہے اور خدا وہ اپنی سناتا ہے. اس کی یہ بھی ایک حالت ہے جیسے آپ نے دیکھا نا شیخ سعدی کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے مٹی سے بات کی بگفتہ من گلی ناچیز بودم. تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو ایک مٹی کا ٹکڑا ہوں, مجھے خوشبو اس لیے آتی ہے کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. تو اس مٹی نے کہا واپس کہ میں تو کچھ بھی نہیں, بس میرے اندر یہ سنگت ہے کہ ایک گلاب ایک گل کھل چکا تھا جس کی ہمسایہ یا پڑوسی ہونے کا شرف مجھے نصیب ہوا, اس کی خوشبو کا اثر مجھ میں بھی تاثیر کر چکا. ہوں تو میں مٹی لیکن خوشبو مجھ سے وہی ظاہر ہوتی ہے جو پھول سے ہوتی ہے. تو مطلب اس نے مٹی سے بات کی نا, وہ مٹی سے ہم کلام ہوئے. تو وہ جو اس کشف کے مقام پہ ہوتا ہے تو وہ ہر شے سے بات کرنے پر قادر ہوتا ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ السلام نے فلاں درخت سے بات کی, فلاں نبی نے فلاں جانور سے بات کی, فلاں ولی نے فلاں چیز سے بات کی. لوگ کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر علماء مجبور ہوتے تو وہ کہتے ہیں استنی حنانہ کا حوالہ دیتے ہیں. وہ پھر نبی علیہ السلام کے دور میں اونٹ کا آنا اور پھر بات کرنا اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک مقام ہے اولیاء کا اور انبیاء کا بھی, ایک علم کا حصہ ہے ان کے علم کا, جو میں نے کہا نا کشف کے 7 نور ہے, 7 دروازے ہیں. پچھلے مضمون میں یاد ہے, تو اس میں ایک حصہ اس کشف کا یہ ہے کہ اس علم کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس مقام پر فائز کرتا ہے کہ وہ ہر شے سے بات کر لیتا ہے اور ہر زندہ اور مردہ شے سے بات کرنے پہ قادر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تہ نشاد کت فکر کی یعنی اخ علم کا حصہ ملان اللہ تعالیٰ سندس ٹھٹس نبین رسولن اولیہن کہ تم ہر کنی چیز ست کت کران, چاہے سہ شاید زندہ ٲسِن یا مرد ٲسِن. قبرستان پہ پکان تو قبرن ست کران کت, جانوروں کن پکان تو جانورن ست کران کت. اس لیے تم ات چیز پہ قادر آسان کت کرنے. اب ایک الگ مضمون ہو جائے گا کہ اس میں بڑا پھر ٹائم لگے گا سمجھانے کی کن لوگوں نے کس سے بات کی, کن لوگوں نے کس سے بات کی. مختصر یہ کہ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان جب تشریف لائے, بہت سارے اجلا مفسرین مقررین مبلغینوں کا ایک بڑی جماعت, ایک بڑا ٹولہ ساتھ تھا. حج کیا, ارکان حج سے فارغ ہوئے, طواف وداع کے لیے یعنی آخری طواف جو ہوتی ہے نا اس کے بعد حج کمپلیٹ, اور طواف وداع کے لیے خانہ کعبہ سے رخصت ہوئے, زاروں کی تار روئے, لپٹے غلاف کعبہ سے مغفرت کی دعائیں مانگے, خوب روئے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ خوب روئے.
کہتے ہیں روتے روتے اس کی نظر پڑی پیچھے، تو اس نے دیکھا ایک عورت تھی. وہ عورت یوں آنکھیں بند کر کی تھی. تو جنید بغدادی علیہ رحمہ کو خیال آیا کہ کعبہ سامنے، جس کے طرف دیکھنے سے بھی گناہ گر جاتے ہیں اور انسان صاف ہو جاتا ہے، یہ کیسی عورت ہے اس نے آنکھیں بند کی ہے. تو اس عورت نے جو ہی خیال جنید بغدادی کو گزرا علیہ رحمۃ اللہ، تو اس نے جواب دیا، جنید، جو کعبہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ کعبہ کو دیکھ کے متاثر ہو گئے. میں تو کعبے کو کیوں دیکھوں، میں تو کعبے والے کو دیکھنے کے لیے آیا. میں کعبے والے کو کہتی ہوں کہ بلایا تو اپنے گھر والے کے لیے یہ شان نہیں ہے کہ اس کے گھر بلاوے پہ آ جائے کوئی اور وہ خود چھپ جائے. میں اس سے کہتی ہوں کہ یا میرے آنکھوں میں آ جاؤ، یا یہ کہہ دو کہ میری دعوت سچی نہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. جو ہی جنید بغدادی نے ایسا سنا نا تو وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا وہ عورت تھی نہیں. تو دل بڑا بے قرار ہوا، بے قراری کی حالت میں باہر آیا. تو دروازے پہ پہنچا، دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور بہت سارے زنجیریں ہاتھ میں. ہانکل نا ہانکل. اب وہ جنید کو ہی نظر آئے، شاید ساتھ والی بھی ایسے ہوں گے، ان کو نظر آئے. بہت ساری چیزیں سب کو نہیں دکھتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اراہ ما لا ترون. صحابہ سے بھی جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے. ہزارہ چیزیں تھیں جو حضور کو ہی نظر آتے تھے. لوگ آج گمراہی کی طرف لوگوں کو جب لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر صحابی کو نظر کیوں نہیں آیا. نبی ہوتا ہی غیب دیکھنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے. اس لیے آپ نے یہ بھی سنا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں چلے تو فرمایا یہ اس راستے میں 2 قبریں ہیں، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے نا. وہ تو صحابہ کو نظر نہیں آئے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آئے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بیٹا اور ایک ماں آ رہی ہے، ہاتھ میں پانی ہے، ان کو میرے پاس بلاؤ. وہ دیکھا، سفر کیا صحابہ نے تو دیکھا وہی تھی. اور یہ بھی فرمایا کہ اس ایک کے چہرے پہ برس کے نشانات ہیں. یہ ایسے ہزارہ چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیے، نظر آتے تھے اور اب بھی نظر آ رہے ہیں. ایسی عارفین کے ہاں ہے، کاملین کے ہاں ہے، مقربین کے ہاں ہے بہت اسرار و معارف جو وہ جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں دیکھنے والا، ساتھ چلنے والا نہیں آتا. کبھی کبھی ایک طالب اپنے پیر کے ساتھ جب چلتا ہے تو اس سے جب پیر کوئی بات کہتا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجد الفسانی نے فرمایا کہ وہ مرید نہیں زندیق ہے جو پیر کے سوچ پر اور فرمان پر معترض ہو، اعتراض کرے. کہا وہ کبھی مرید کہنے کے لائق نہیں، وہ کیا ہے؟ زندیق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ تھے. وہ باہر آئے تو دیکھا ایک آدمی ہے، ہاتھ میں زنجیریں ہیں، خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہیں. تو اس نے سلام کی، اس نے جواب دے دیا. کہا کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اس نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا میں جنید ہوں. تو اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا پہچانا نہیں. کہا میں تو ابلیس ہوں. کہا ادھر کیا کر رہے ہو؟ کعبے کے باہر دروازے پہ کیا کر رہے ہو باہر؟ اور یہ زنجیریں، کہا کہ باہر اندر بہت سارے لوگ گئے ہیں، انتظار میں ہوں کہ واپس آ جائے اور میں ان کو زنجیر پہنا کے کھینچ لو اپنی متابعت میں. کہا کعبے کے باہر؟ کہا بڑے بڑے عارفین اندر گئے ہیں
انہی کا انتظار کر رہا ہوں، کس کس کو زنجیر پہناؤں، کس کس کے منہ میں لگام ڈالوں اور پھر اپنے پیچھے چلاؤں۔ کہا یہ گن کے زنجیریں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو میں نے نہیں ڈالنی ہے۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، پوچھا مجھے بتاؤ میرا تو کوئی ارادہ آپ کا نہیں ہے، میرا نام تو آپ کے فہرست میں نہیں ہے۔ وہ شیطان مسکرا، ہنس پڑا، کہا لگانے کے بعد کہنے لگا جنید تو اپنی بات کیا کر رہا ہے، تیرا تو کوئی وجود ہی نہیں، تمہیں تو بغیر زنجیر کے میں اپنی سواری بنا سکتا ہوں۔ تو جنید بغدادی استغفار پڑھ کے چلے گئے۔ پھر سالہ سال گزر گئے۔ روایت میں کہ ایک روز جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، عصا ہاتھ میں، کچھ مقربین ساتھ، تو دیکھا ایک لاغر شخص، ساری ہڈیوں کا ڈھانچہ، گوشت پوست کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سردی سے مر رہا ہوں، کون مجھے دجلہ پار کرائے۔ تو جنید بغدادی نے دیکھا، کہا کہ اتنی اچھی عمل مل رہی ہے مفت میں اور میں یہ ثواب کیوں نہ کماؤں۔ اس نے اس کو کھڑا کیا، اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا اور دریا کو پار کرانا شروع کر دیا۔ جو بیچ میں پہنچا کہا جنید اب علم پر تقوی پہ بڑی اترا رہے تھے، ایک دن خانہ کعبہ کے باہر ملاقات ہوئی تھی نا ہم سے، آپ نے پوچھا تھا کہ میرا نام زنجیر والوں میں سے تو نہیں، آج دیکھو ملاقات تو بڑی تاخیر سے ہوئی، لیکن میں نے تو آپ کے کندھے کے اوپر سواری کر لی اور زنجیر کے بغیر ہی کی۔ تو یوں کر کے دیکھا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا۔ مطلب سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت پہ کوئی انسان تب تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے وجود پر کسی کی زنجیر یا حکمرانی مکمل اعتماد کے ساتھ قائم دائم نہ ہو۔ یہ اس سارے مضمون کا فلسفہ تھا، خلاصہ تھا۔ اگر آپ خدا کا بھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اگر زنجیر کسی کی ڈالی نہیں ہے اور آپ کے منہ میں کسی کی لگام نہ پڑی ہے اور آپ پہ کبھی بھی ابلیس سوار ہو سکتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ تو جنید بغدادی کا قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنا ہے۔ اگر آپ محبت کا دعویٰ خدا سے خالص کر رہے ہیں اور محبت ہے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ دار ہے اور محبت ہے بھی، اور اولیاء سے محبت کا دعویٰ ہے اور محبت ہے بھی، لیکن جب تک آپ کے وجود پر کسی کی زنجیر حاوی نہ ہو اور ہمہ وقت وہ آپ کو زنجیر کے ذریعے سے ایک حدود تک کھلا چھوڑے اور پھر کھینچے واپس، تب تک نہ ہی آپ خدا کی محبت میں رہ سکتے ہیں نہ ہی رسالت میں رہ سکتے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو خطرہ ہے گمراہ ہو کر دین سے دوری اور روحانیت سے تو کما کہو۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر ہوگی بھی تو پھر وہ رہے گی کہاں۔ تو مطلب یہ بتانے کا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص یہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، اگر محبت ہے تو اس پہ رہنا چاہتے ہو تو شرط ہے کہ میری محبوب کی ہر بات میں ماننی پڑے گی۔ اب اتباع اور زنجیر یہ دونوں چیزیں ایک ہے، لَوْ كَانَ حُبُّكَ لَا تَعْتَهُ، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو ہم مال کی طرف ہی راغب ہو گئے، اولاد دیے تو راغب ہو گئی، نہ زنجیر رہا نہ دل میں محبت رہی۔ تو اس لیے آپ جس دور میں کھڑے ہیں، جیسے بھی کھڑے ہیں، دنیا کے مسائل آتے رہیں گے جاتے رہیں گے،
غم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، خوشیاں آتی رہیں گی جاتے رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ غم نے مجھے پریشان کر دیا، اس نے کہا خوشی کے ٹھہرنے کے اوقات نہیں تو غم کیا ٹھہر سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، کبھی اچھائی، کبھی راحت، کبھی کوئی دوست، کبھی کوئی دشمن۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لازم ملزوم ہے، لیکن ہر حالت میں یہ یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں آپ تنگ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ مخلوق سے جڑے ہوتے ہیں، گھر میں اہل و عیال کے ساتھ ہیں، کبھی بیٹی کی پریشانی، کبھی بیٹے کی پریشانی، صحیح کی غلط، کبھی ماں کی پریشانی، کبھی باپ کی پریشانی، کبھی دوست کی پریشانی، کبھی یار کی پریشانی۔ اس لیے عرفا یہ کیا کرتے تھے کہ ہر کی خواہد تا سلامت ماندو، اور کیا فرید عطار علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمائی بات ہے، وہ فرماتے ہیں ہر کی خواہد تا سلامت ماندو از جمیع کھل کرو گردان دو۔ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں سلامتی کے ساتھ خدا کے ساتھ دل لگا کر رہے تو اس سے مخلوق خدا سے روگردان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم ٹھہرے اس دور کے لوگ جس دور میں ممکن نہیں ہے زندہ رہنا کہ ہم انقطاعی تعلق کرے مخلوق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کو ذمہ داری تھی نا 4 بیٹیوں کی پرورش، ہے کہ نہیں؟ اور بیٹیوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کتنا ستایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 بیٹیوں کو ہاتھ پکڑ کے چچیرے بھائیوں نے لایا اور حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے کے سامنے پھینک دیا، کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹیاں ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں کو طلاق دیا۔ کتنا بڑا دل ہے میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کبھی بد دعا نہیں کی نا نبی علیہ السلام نے، لیکن اس پر بد دعا کی کہ کہا کہ یا میرے رب، اس چچیرے بھائی کے لیے فرمایا کہ تو اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کرنا۔ پھر اس کا باپ سلاتا تھا اس کو کہ بڑے بڑے اونچائی کی جگہ پہ ہے، لیکن پھر اس کو ایک شیر نے کھا لیا نا، اس کو اسی نے کاٹ لیا۔ خیر الگ بات یہ کہوں کبھی، مطلب ہے کہ تکلیفیں تو حضور پہ بھی گزری نا، غم اور پریشانیاں نبی علیہ السلام کو بھی ملی نا۔ میں کیوں کہتا کہ ہمیں زنجیر ڈالنی چاہیے؟ اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اخلاص سے دے دو، نفاق مت رکھو۔ نبی سے دعوی محبت ہے تو اخلاص سے اتنا رکھو کہ سارا آسمان آپ پہ ٹوٹ پڑے، لیکن اس میں کبھی دھراٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی محبت کی تو بات ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے نا، ہم کہاں اور خدا کی ذات کہاں، کب ادھر پہنچے ہم، پھر ہم کہیں کہ ہم خدا کی ذات سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ تو ہمارے عارفین تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں خود فرماتا تھا تمہیں میری قسم کھا لو۔ وہ غوث اعظم نے فرمایا نا، وہ اچھا عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں قسمیں دے کر حکم فرماتا تھا کہ میری قسم ہے لباس پہنو۔ حتیٰ کہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے بارے میں یہ آیا کہ اس نے جب قسم کھائی کہ میں میٹھی چائے کھاؤں گا ہی نہیں آج کے بعد، وہ تو 20 سے زائد اولیاء کے خوابوں میں رات کو حضور تشریف لائے، کہا اس سے کہہ دو کہ میرے لیے کھانا، کیوں میٹھی چائے آپ نے چھوڑی؟ وہ تو ایسے لوگ تھے، ہم کہاں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم حقیر گنہگار جن کی کوئی اوقات نہیں،
اور پھر دعویٰ خدا کی محبت کی کریں، لیکن کم سے کم اتنی تو محبت میں راسخ ہونی چاہیے، دنیا کے نفع و نقصان کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے اس رشتے کو لے کے، یہ رشتہ اتنا مضبوط اور راسخ ہونا چاہیے۔ ایک حقیر شے پر ہم منقطعی تعلق بھی ہو جاتے ہیں، ہم انقطاعی تعلق کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں اپنا رخ بھی پھیر لیتے ہیں۔ ہم نے سنا ہوگا نا، وہ اتنی عورتیں تھیں دور رسول میں، وہ جو کہا کرتی تھی کہ ہمیں 2 بیٹے تھے ہم نے دے دیے، وہ تو ہو گئے آپ کی راہ میں، اور 4 ہوتے وہ بھی دے دیتے، اب ہمیں بھی تو موقع دیجئے یا رسول اللہ، ہم بھی قربان ہو جائیں آپ پہ، وہ کہا کرتی تھی نا۔ انہی کا نام تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں اتارا، اور راسخ تھی، اور اتنے راسخ تھے کہ کبھی ان کا دل کسی بھی شے سے معدومیت کا شکار نہیں ہوتا تھا، کبھی کسی بھی حالت میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو وقت زیادہ ہو گیا، ختم کرتے کرتے میں اس بات پر اکتفا کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں ہم کسی کی رسی میں بندھے ہوئے نہیں ہیں اور ہمیں کوئی کھینچنے والا ہی نہیں، تو سمجھ لو کہ ہماری مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کا کوئی مالک نہیں۔ وہ 2 ہی چیزوں کے شکار ہو سکتے ہیں، جو ان کو دکھے وہ کھایا، کبھی پھاٹک میں قید ہوئے، کبھی کسی کے پتھر کے نیچے آئے، کبھی حادثے کے شکار ہوئے، کیونکہ ان کے گلے میں کسی کا نام نہیں ہوتا۔ اب اگر نام آ گیا اور زنجیر کسی کی آ گئی تو اس کے ساتھ راسخ ہونا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے، راسخ ہونا چاہیے۔ وہ اتنا راسخ ہو کہ سارا جگ، ہم کہتے ہیں نا، سارا دنیا ایک طرف آ جائیں اور اس زنجیر کو کاٹنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کسی بھی حالت میں اس زنجیر کو اپنی قلب سے نہ نکالیں۔ یا غلام حسن صاحب اب فرمو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کیا دعا منجو، حضرت شاہ ولایت کی جو میں نے دعا سنائی آپ کو، اللہم انی اسالک ای عملی کان احب الیک، اے میرے خدا مجھے خواہش عطا کر، متمنی اس عمل کا بنا، میں اس عمل کا متمنی ہوں، تمنا اس عمل کی کر رہا ہوں، جو عمل تجھے محبوب ہو، یعنی جو تجھے پسند ہو۔ ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں نا، اس سے ہمیں بیوہ خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، اس کو ہم کو کہتے ہیں کہ تو اپنی پسند کی دے، آج روز تو ہم اپنی پسند کی لے، تو اپنی پسند کی دے جو تمہیں پسند ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں نا، حضرت علی نے سکھائی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کہ اللہ ایسی عمل کی توفیق عطا فرما، ایسا تمنا ہمیں دل میں ڈال، کہ ایسا راسخ ہمیں بنا، اس حب لا منتہی پر ایسا پہنچا دے کہ ایو عمل کان احب الیک، کہ جو تجھے پسند ہو، اور پھر واقرب لدیک، اور جو تیرے قرب کی وجہ بنی، اور پھر اس میں کیا ہو ہمارے لیے، تستعملنی فیہ ابدا ثم لقینی اشرف الاعمال عندک وای فیہ قوہ۔ تو جب ہم بار بار اس دعا کو مانگیں گے، اس کو کریں گے، تو سمجھ لو اس بات کو کہ ہمارے وجود کے اندر ایک ہی زنجیر رہیں گی، وہ زنجیر مصطفیٰ، زنجیر مصطفی۔ آج کل کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں تکلیف کوئی بھی مل جائے، وہ فتنے کی ہو، وہ حادث تکلیف ہو،
وہ غم ملے، وہ پریشانی ملے، وہ بھائی کی ہو، بہن کی ہو، بیٹی کی ہو، باپ کی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ملی، بلکہ ہم سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے یہ سکھایا، ہم کو یہ سکھایا کہ اگر تکلیف نہیں تو توحید نہیں، اگر غم اور شر نہیں تو خدا سے راسخ حب نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ خدا سے راسخ حب نہیں. خالص ہونا یہی بات ہے کہ غم انسان کو پکاتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کو خود خریدے، آپ کا محبوب آپ کو خود خریدے. بغیر پکے ہوئے شے کو، کچے شے کو کوئی پسند نہیں کرتا اور اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے. سیب جو کچا گر گیا اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، پکنا لازم ہے. اس لیے مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک آخری شعر سنا کر ہم اختتام کریں گے. وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بونے کے بغیر کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی ہے چیزیں خود بخود پیدا نہ شد. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا قلب ایک زمین کے ٹکڑے کی طرح ہے جس میں گندگی ہے، جس میں کانٹے ہیں، جس میں پتھر ہے، جس میں دنیا نے پلاسٹک گرائے ہیں. پلاسٹک کی مثال ایسی دے رہا ہوں، آج کے لوگ بس گندگی سے تعبیر کرو. وہ فرماتے ہیں کہ تو نماز میں کھڑا ہے لیکن تو لقائے وحدت کا بھی متمنی ہے، اس کی بھی تمنا دل میں رکھی ہوئی ہو کہ مجھے خدا کی ملاقات اور دیدار مل سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اس لیے فرمایا حضرت علی نے وہ عظمت من کا نشاط، کہا جی کیسے مل سکتا ہے اتنی آلودگی کے ساتھ، کیسے؟ پہلے اس دل میں تو جھانک، یہ ساری گندگیاں باہر نکال، پتھر تو اٹھاؤ، کانٹے تو ہٹاؤ. اس کے بعد ذکر کے اثرات سے، ذکر کے جو آلے ہوتے ہیں، پھر اس البان بنو، گینٹ بنو، کدال بنو، پھر اس سے کھودنا شروع کر. جب یہ زمین کا ٹکڑا کھودنا تو شروع کرے گا، جب اس کی کھدائی ہوگی پھر اس کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں رحمت برستی ہو، جہاں نمی ملے گی تمہارے اس زمین کے ٹکڑے. جو ہی نمی تھوڑی تھوڑی ملے تو پھر وہیں سے کوئی نہ کوئی بیج، کوئی پودا، کوئی نہ کچھ میں اس میں ڈالے گا. وہ نمی میں ہی رکھنا، اس کو باہر نہیں لے جانا، نمی میں ہی رکھنا. زیادہ ٹمپریچر بھی نہیں لے جانا، سوکھ جائے گا، تمہارا بویا ہوا بیج سٹ جائے. نہ ہی زیادہ پانی ڈالنا، نہ ہی کم ڈالنا. وہ وہی طے کرے گا جس کے سامنے اپنی زمین کا ٹکڑا تو پیش کرے گا. تو پھر فرمایا کہ پھر انتظار کر، وہ بیج کوپل سے نکل آئے گا. تو انہیں بویا ہے ایک بادام، لیکن اسی بادام کے اندر ایک پیڑ چھپا ہوا ہے، پتے بھی اسی میں ہیں، پھل بھی اسی میں ہے، جڑ بھی اسی میں ہے تو یہ بادام، لیکن سارا کچھ اسی میں ہے. لیکن انتظار کر، یہ نکل آئے گا، یہ نکل آئے گا، یہ نکلے گا تو پھیل جائے گا.
اور پھر دوسری مثال یہ ہے کہ ان انڈوں کی طرح جو پورے سال کہتے ہیں کہ دیسی مرغی سال میں 2 بار انڈا دیا کرتی ہے، 40 لگ بھگ آس پاس. کچھ مرغیاں تو اب ایسی بنائی گئی ہے دنیا میں ایسی کہ وہ 300 سال دیتی ہیں، سال میں دیتی ہیں. لیکن وہ سال میں کہیں دفعہ اس مرغی پر کچھ ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں خدا کی طرف سے کہ جب وہ انڈا ڈالتی ہے کچھ دیر اس پر بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے. پھر انڈے کو اٹھاؤ، پکاؤ، توے پہ لے جاؤ، بھیجو، مرغی کا کوئی تعلق اس سے نہیں رہتا. لیکن جب اس پر کچھ آثار طاری ہوتے ہیں تو ہم اس کو شاید پرائے بنانا، پرائے. تو وہ کیفیت جب اس کو آ جاتی ہے تو اس کے نیچے جتنے بھی انڈے رکھے جائیں یا وہ خود رکھیں، 20، 10، 15، 5، رات دن میں کچھ ایسے اوقات اس پر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان سے اتنا پیار کرنے لگتی ہے کہ اس کے اثرات سے، اس کی گرماہٹ سے اس میں چوزا بن جاتا ہے. ایک طالب کی مثال، ایک امتی کی مثال ایسی یہ اس انڈے کی طرح ہے جو مرغی کے نیچے نہ رہنے کی وجہ سے خراب تو ہو سکتا ہے، بیکار تو ہو سکتا ہے، لیکن چوزا کبھی نہیں بن سکتا ہے. اس کے لیے تمہیں ایک اچھے مرغی کی تلاش چاہیے، تو وہی انڈا کو چوزا میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے. پھر اس کو پھر بعد میں دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے. سمجھ گئی؟ وہ چوزا پیدا ہوا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں. اوپر سے اڑ رہی چیل، کوا، چوہا، بلی، اسی طریقے سے ایمان کے لٹیرے کتنے آپ کے ارد گرد گھوم رہے. تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے. اس لیے مولانا روم نے فرمایا ہے چیزیں خود بخود پیدا نہ شد، ہے چاہین خود بخود دیگے نہ شد. کہا کہ زنگ آلودہ ایک لوہے کا ٹکڑا کیسے دار ہتھیار بن سکتا ہے؟ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں، وہ تو زنگ آلودہ ہے. لیکن وہ اس کاریگر کی مہربانی ہے جو اس کو آگ میں پکائے، پھر اس پہ ہزارہ ضربات دے، ہزارہ بار مارے ہتھوڑے سے، اور پھر تلوار میں تبدیل ہو جائے. پھر کہا کہ پھر ساتھ رکھنے کی لائق ہے، ورنہ تو وہ زنگ آلودہ لوہے کا ٹکڑا کس کام کا تھا. اسی طریقے سے ہم زنگ آلودہ لوہے کے ٹکڑے ہیں، ہمیں صلاحیت نہیں، اہلیت نہیں. ہاں بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی لوہار کے پاس چلے جائیں، کوئی ہمیں قبول کرے تاکہ وہ ہمیں جلائے، پکائے، تپائے، ضربات مارے، پھر ہمیں اس اہل بنائے تاکہ ہم کسی کام آ جائیں. تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اسی دعا سے اختتام کرتے ہیں آج کی محفل کو. اللہم انی پڑھے میرے ساتھ سب. اللہم انی اسألک ایو عمل کان احب الیک واقرب لدیک ان تستعملنی فیہ ابدا ثم لقنی اشرف الاعمال عندک وآتنی فیہ قوت وصدقا وجدا وعزما منک ونشاطا ثم جعلنی اعمال یا ربنا وجہک ومعاشا قیاما آتیت صالحی عبادک ثم جعلنی توفیقا یا ربنا
ربنا یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین پروردگار کرن تہندین تو میانن کنن مغفرت سانین خطن سانین عیوبن درگزر اس بنائن پزید نماز گزار اس بنائن پرہیزگار پروردگارہ یہ تے پسند تہ کر عطا یتھ ناراض تہ نش بچا یم آمد مختلف حاجتو پریشانیو غمو خاطر پروردگارہ بچس نہ کان سہ نفر یمس نش کنس خیر ہیک واتت صرف چانہ ارادہ چانہ فضل چانہ احسان پروردگار عالمینہ پرت کس ہندس مشکلس کر کس ہندس دعاس کر اجابت پرت کس ہندس غمس کاس پرت کان پریشان کرن پروردگار ہر کان پریشان کرن خوش یہ مختلف غمن مز پریشانین مز فکرن مز مصیبتن آلامن سختین مز پروردگارہ تمن کراس تین غم کر دور تین پریشانی کر دور مالی پریشانی گھریلو پریشانی مشکلات تماماً کر دور پروردگارہ یم سانین خوشین مز خوش تم تھاوک پروردگارہ یم سانین غمن مز غمگین پروردگارہ تمو نش کر غم دور پروردگارہ اجد توفیق تماماً ہن خطر نافع بن پروردگارہ ہند زن مطابق دے زندگی گزارو پروردگارہ ہندین دلن من شر تم کرو تمو نش یمن ذہنن من خیر تہندین ذہنن پھر خیر پروردگارہ دنیا کو فساد نشما شرو نشما غمو نشما پروردگارہ یہ سلسل تھا تاس صبح قیامت دخول جنتس تائن جاری و ساری یم سن متعلقین سن محبین سن مریدین پروردگارہ دنیا کن کونن کونن مزا یتن تشریفات تھیت آسن تتن یہ جائے ہیت پروردگارہ تم تھیزک ہر حالس مز خوش تم روز مہربان مروز مہربان بچیزک ہر ین والے غم نش ہر ین والے پریشانی ہر ین والے مشکل ہر ین والے مصیبت پروردگار عالمینہ واریاہ لوگ دور دور یوان تمن چھن ملاقاتی ممکن سپدان اوریار کی وجہ کی تشی سرنن ہند معاملات پتہ سرنن کر مشکلن حال اور صحبت سنگت کش محفوظ یم سانی خطر بہتر تم تھوک اسی دور یہ خطر نہ اس بہتر اس تھو تمن نش پروردگار عالمینہ سانین دلن کر شور اور معرفت کرتا سن قلب تھا معطل پروردگار عالمینہ سانین تمام یم دنیا مز درامت دین اسلافن بغیر مغفرت سانین پیر مرشد استاد یمن تمام سلاسلن ہن فیض یمن تی رہبرن ہن ذریعہ استان ووت یا واتا تمن تھاو پروردگارہ اخرتش سلامتی دنہیش سلامتی تہندین قلبن راحت رحمتک سامان پروردگار عالمینہ اس بنا پنن شاکر بن اس بنا پنن شاکر اس بنا پنن شاکر پروردگارہ اس حق وین پنن داد غم پریشانی کسی نش ونت ژےٚ معلوم پنس معشوق سندس محبتس مز پروردگارہ معشوق سندس وسالتس مز پروردگارہ کر اس تماماً ہن غم دور سن غم کر دور اللہم اغفر لی ذنبی وزکی عملی واغسل خطایا فإن ضعیف الا ما قویت واقسم لی حلما تصد به باب الجہل وعلما تفرج به الجاہلات ویقینا تذهب به الشک انی وفہما وتخرجنی یا ربنا من الفتن معزلات ونورا امشی به في الناس وهدی به في الظلمات اللهم یا ربنا اصلی لی سمعی وبصری وشعری وبشری وقلبی صلاحا باقیا تصلح بها ما بقی من جسدی ما بقی من جسدی ما بقی من جسدی یا ربنا اسألک راحت عند الموت والعفو عند الحساب
والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب پروردگار اس تھو جہالت نش دور اس کر یقین کامل سانیو ذہنو مز کا شک سن دل بناو یقینک مخزن سن دل بناو یقینک مخزن پروردگارا ناتوانی نش محفوظ پروردگارا ناتوانی ہندو فتنو مز کر پروردگارا عطا کر پن نور پروردگار عالمینہ اسم بناو کنشند سہارک محتاج اس کر پن سہار یم سہار ست اس پکو روت کیت انہ گٹو مز پکناو تمی سہار ست پروردگارا پنہ وحدتک شعور کراتا سانین اچھن کراتا سانین قلبن کراتا سانس قلب کس وجودس کر اصلاح پروردگارا اس اصلاح صدین پر باقی روز پروردگارا سانس جسمس کر پروردگار عالمینہ تمن سارنی چیزن ہز اصلاح یمچ اصلاح تمام پیغمبرن درکار روز پروردگار عالمینہ اس پناہ موت کی وجہ ہر چیزک راحتک سامان پروردگارا حساب کے وقت دیجئے صرف معافی پروردگارا والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب اس کرجن حساب اچھین اخلائے اچھین حساب اس کر ہمارے پاس کوئی کھاتا درست نہیں ہے اچھی چمگا صرف الراحت عند الموت والعفو عند الحساب پروردگارا الراحت عند الموت الراحت عند الموت الراحت عند الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب ومن شمامة الأعداء يا أكرم الأكرم يا ذا الجلال والإكرام يا صاحبني في حاجتي ووليتني في نعمتي وأسألك أن ترزقني شكرا نعمتك وصبرا على بلائك يا ربنا ورضي بقدرك وتصديقا بوعدك يا ربنا وحفظا لوصيتك يا أكرم الأكرم يا أكرم الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون